like a Hellcat. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. اور یہ کاکا جو بول رہا ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بول رہا ہے یا بول رہی ہے. کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس کی کام پہ ٹانگیں گی اگر ہم لوگ اس کے مقابلے میں آگے. اس دن جس دن یہ پوری امت آئے گی, اگر اس نے OIC کے اجلاس روکنے کی دوبارہ بات کی اور ادھر آیا اس کو روکنے کے لیے, دیکھتے ہیں پھر نہ کام پہ رہیں گی نہ ٹانگیں رہیں گی. سندھ کے نام پہ سیاست کی کہ مرسو مرسو سندھ نہ دے تو تمہارے باپ کا سندھ. بلاول بھٹو نے آج دھمکی دی ہے پیر کو عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہوئی تو OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ پہ؟ OIC کا اجلاس کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ بھٹو کا نواسا کہیں سے نظر نہیں آ رہا, یہ کسی اور کا خون نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو نے معمر قذافی کو, یاسر عرفات کو, صدام حسین کو ایک پیج پہ لا کے قذافی اسٹیڈیم میں کھڑا کیا تھا, اور یہ آیا OIC کو روکنے کے لیے. اس چیز پہ تلا ہوا ہے. جس طرح OIC عمران خان کے لیے آ رہی ہے, PTI کے لیے آ رہی ہے. OIC کا اجلاس امت مسلمہ کے لیے بلایا جاتا ہے. کشمیر کے بہنوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے. فلسطین کی ماؤں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے. اور یہ ایسے ڈھگے جو مغربی فنڈنگ اور اس کے پیچھے اپنی دم ہلاتے ہلاتے ہڈی حاصل کرنے کے لیے اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلموں کا اتحاد ہو رہا ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم اسے آ کے روکیں گے. بھئی تمہارا اختلاف جس کے ساتھ ہے تم جانو وہ جانے, یہ معاملہ پوری امت کا ہے. اگر اس میں پڑھو گے تو میں ایک بات بڑا کیٹیگوریکلی آج اس قوم کو کہنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ OIC کا اجلاس روکنے کے لیے آتا ہے, PTI آئے یا نہ آئے, میں ضرور آؤں گا اس کو وہاں سے اٹھوانے کے لیے. ہم نے اسلام آباد کو 4 مرتبہ بند کیا ہوا ہے. ہومو سیکشولیٹی پر جتنی NGOs کام کر رہی تھی ان کو بین کروایا ہوا ہے. 2 مرتبہ OIC کا اجلاس ہمارے دھرنوں کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بلوایا تھا, فرانس کے معاملے پہ بھی اور ہالینڈ میں بھی جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے اس معاملے پہ بھی. اور پاکستان نے اس اجلاس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے, ہمارے فورن منسٹر نے وہاں پر جا کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی جو کہ متفقہ طور پہ منظور ہوئی. تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ود ان اے شارٹ نوٹس آف فیو آورز ہم آ کے ان کو اٹھا کے ان کی جو ہے نا مہمان نوازی بڑے اچھے طریقے سے کر کے, جس طریقے سے وہاں چائے پلائی گئی تھی, ہم یہاں انہیں چائے پلا کے بھیجیں گے اگر یہ OIC کے اجلاس میں مداخلت کرنے ہیں. باقی یہ جانے اور حکومت کا معاملہ جانے. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یار عدم اعتماد اس دن آ رہی ہے جس دن یہ کہا گیا کہ ہم یورپی یونین کی غلامی نہیں کریں گے. اگلے دن یہ لوگ لا کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر لیتے ہیں. اس سے اگلے دن امریکن ایمبیسیڈر شہباز شریف کے پاس کھانے کی دعوت پہ چلا جاتا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ قوم کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بھائی مجھے 2 مرتبہ میں گرفتار ہوا ہوں اس گورنمنٹ میں, مجھ پہ دہشت گردی کا مقدمہ کروایا ایک 3rd کلاس وزیر نے, میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا, لیکن اس کا ایک پراپر وقت ہے. جب امت اکٹھی ہو رہی ہو نا تو پھر گھر کے رولوں میں نہیں پڑا جاتا, پھر امت کو اکٹھے ہونے دیا جاتا ہے. 20 سال ہم لوگ ترس رہے تھے کہ کوئی امریکہ کو آنکھیں دکھائے, اسلامو فوبیا کی کوئی قرارداد پیش کرے. پوری امت کو ہم لوگوں نے, ہر سکول آف تھاٹ کو میں نے لا کے آپارا چوک پہ اکٹھا کیا تھا. 12 ربیع الاول کی تقریب سے خان خطاب کرا تھا, ہم نے باہر سرینا کو سیل کر دیا تھا, بار بار باور کرایا. یار 20 سال کے بعد کسی نے بولا کہ یار آپ آئندہ اسلام کے بعد اگینسٹ بات نہیں کریں گے, اور دنیا نے ایکسپٹ کیا. 20 سال کے بعد آپ کے ملک نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں, اور آپ اگر یہ حکومت اس وقت ڈیریل ہوتی ہے تو یہ پاکستان کو ڈیریل کرنے والی بات ہے. آپ یقین کریں پھر اگلے 20 سال تک اگر یہ چور چکارے جو ہے نا یہ کامیاب ہو جاتے تو اگلے 20 سال تک امریکہ کو کوئی آنکھیں نہیں دکھا پائے گا. ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور یہ پھر بھی اس کے بوٹ چاٹا کرتے تھے, مشرف سے لے کے نواز شریف تک اور نواز شریف سے لے کے زرداری تک سب بوٹ چاٹا کرتے تھے. جب ڈرون سٹرائک ہوتی تھی تو یہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. وہاں مدرسے میں 6-6 سال کے معصوم بچے مارے جاتے تھے. میرے فاٹا کے پٹھانوں کو پنجابی سے لڑوایا ان لوگوں نے سندھ کے نام پہ سیاست کی کہ مرسو مرسو سندھ نہ دے. تمہارے باپ کا سندھ ہے, پہلے تم لوگوں نے بنگلہ دیش توڑا تھا, آج یہ کہتے امت کا اتحاد نہیں ہونے دیں گے. دیکھ لیتے تم لوگ, آؤ تو صحیح, آؤ میدان میں, میں روکوں گا آ کے انشاءاللہ تعالی. یہ میرے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے, اور اس بار ہو سکتا ہے کہ OIC کی صدارت بھی پاکستان کو ہی ملے.
جس کا خواب ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے کہ امت مسلمہ کی ترجمانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کرے گا. نو میٹر زرداری بھی کر لے, نواز شریف بھی کر لے, پاکستان کرے. لیکن یہ وہ ڈھگے ہیں جو کسی کی اور کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کو اس مقام تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. 20 سال بعد ہم لوگوں نے امریکی غلامی سے آزادی چاہیے, پھر اس کے اندر اس کے گٹوں میں ہمیں بٹھانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو پھر بھائی دمادم مست کے اندر ہوگا اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر تم لوگ آتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد نہ پیش کی گئی OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. کیا عدم اعتماد OIC کے اجلاس کے بعد نہیں پیش ہو سکتی؟ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر تو مسئلہ عمران خان سے ہے نا تو بھائی میں کہتا ہوں 100 مرتبہ کرو, ہمیں غرض کوئی نہیں ہے PTI سے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انڈائریکٹلی انہیں موقع چاہیے تھا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم امریکہ کے کتے نہلانے والے ہیں, ہم امریکہ کے پالتو ہیں. کیونکہ کوئی آپ کے خلاف بولے گا, کوئی آپ کو آنکھیں دکھائے گا تو ہم دم ہلاتے ہلاتے آپ کی ہڈی چکنے کے لیے تیار ہوں گے. مسئلہ صرف یہ ہے, مسئلہ انہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. 3.5 سال میں عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی, اب جا کے پیش ہو رہی ہے جب آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں. عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس طرح کی بات کرتا تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے چور چکار اور جا کے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے. کہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, OIC کا اجلاس بھائی اس سے ہماری امیدوں کا مرکز ہے. بے شک OIC کچھ کرتی ہے نہیں کرتی, کم از کم پاکستان نے بلایا ہے, پاکستان نے امت مسلمہ کو دوبارہ اکٹھا کیا ہے. پاکستان اپنا قبلہ درست کرنے جا رہا ہے. پہلے امریکہ کی غلامی میں تھا, اب رشیا اور چائنا سے بھائی والا رشتہ ہے, باپ بیٹے والا رشتہ نہیں ہے. میں تو وہ چاہتا ہوں ایوب والا پاکستان کے, جب امریکی صدر کو ملا کرتا تھا تو منہ پہ تھپکی دیتا تھا. تھپکی کبھی بھی باپ کو نہیں دی جاتی, بیٹے کو دی جاتی ہے. میں تو وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں اور ہم لوگ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر یہ پھر بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گے تو دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا دمادم مست کے اندر ہوگا, ہم کر کے دکھائیں گے. اگر بلاول OIC کا اجلاس روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ سر مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. مجھے یہ پتا ہے کہ ہم لوگ ماضی میں بھی 4 مرتبہ 2 دن کے شارٹ نوٹس پہ اسلام آباد بند کرنا جانتے ہیں. ہم لوگوں نے ہر قسم کے پرچے جھیلے فار دا سیک آف اسلام اینڈ پاکستان. ہم آگے روکیں گے, یہ جوتے کی نوک پہ ہے ان کا یہ فیصلہ کہ روکیں گے, ان کے باپ بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی. اور یہ کاکا جو بول رہا ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بول رہا ہے یا بول رہی ہے. یہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس کی کام پہ ٹانگیں گی اگر ہم لوگ اس کے مقابلے میں آگے. اس دن جس دن یہ پوری امت آئے گی, اگر اس نے OIC کے اجلاس روکنے کی دوبارہ بات کی اور ادھر آیا اس کو روکنے کے لیے, دیکھتے ہیں پھر نہ کام پہ رہیں گی نہ ٹانگیں رہیں گی انشاءاللہ.